بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے عمران خان کی حکومت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کی گئی اور اس کے بعد شہباز شریف اور پی ڈی ایم پلس ٹولے کو حکومت دی گئی، پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے، قوم تقسیم ہے، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان بڑی دوریاں پیدا ہوئی ہیں، اور اب یہ دوریوں کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اور عام آدمی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک درمیانی راستہ جس کے اندر کوئی لچک کا مظاہرہ کیا جائے، اور خاص طور پر 9 مئی اور اب جس طرح ڈی چوک کا سانحہ بپا ہوا ہے، اس کے بعد معاملات بجائے بہتری کی طرف جانے کے مزید خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک سابق جرنیل نے اس حوالے سے ایک درمیان کے اندر فارمولہ دیا ہے اور کچھ نکات انہوں نے شیئر کیے ہیں جو انتہائی اہمیت کے عمل ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور دوسری طرف شہید خاقان عباسی نے آج جو مفتاح اسماعیل اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے، حکومتی بیانیے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی 2-3 پوائنٹ بڑے عام ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے اس کا بلیک آؤٹ کیا ہے، تھوڑی ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن ساتھ ہی ایک طرف جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، اور جو فوج کے جوان ہیں، جو ایف سی کے جوان ہیں، دیگر فورسز، وہ آج بھی ان کے مختلف آپریشنز ہوئے ہیں۔ اس کی کچھ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو بھی ایک ٹسل چل رہی ہے اور یہ مسلسل اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ دہشت گردوں کو یقیناً پہنچ رہا ہے، اور وہ اس وقت مزید دہشت گردی جو واقعات ہیں، اس ایک سال کے اندر ریکارڈ ان میں اضافہ ہوا ہے۔ 1000 سے زائد لوگ ان کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں سویلین بھی ہیں، اس کے اندر فوج پاکستان سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، اس کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت نفرت اس سطح تک پہنچ گئی ہے کہ عمران خان کے مینڈیٹ کو چونکہ تسلیم نہیں کیا گیا، عوام کے اندر ایک غم و غصہ ہے، اور بجائے اس کے کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور کوئی ایسا راستہ بنایا جائے کہ ملک بہتری کی طرف جائے، اس کے اندر مزید جو خرابیاں بڑھ رہی ہیں۔ اب آج جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں، یہ دہشت گرد جن کو فتنہ خوارج کہا جاتا ہے، سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے اندر آج بڑی کامیابی ملی ہے۔ 22 دہشت گرد ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور 6 سپاہی جو ہے وہ بھی آج شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ 6 ظاہر ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور آئے روز ان کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، دہشت گردی کے واقعات وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹانگ کے علاقے گل امام میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کارروائی خطے میں دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو کمزور کرنے کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ تو اب اس معاملے کے اندر جب آپ دہشت گردوں سے آپ نے لڑائی کرنی ہے، جب آپ نے ایک تو ٹی ٹی پی ہے، اور پھر ساتھ آپ نے دیکھا بی ایل اے مجید بریگیڈ ہے جس کا ذکر بھی کیا گیا، اور آپریشن بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ شروع کیا گیا، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، اس کے اندر بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم یکجا ہو، قوم کو یکجا کیا جاتا ہے جب آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ واضح ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جو آئینی اور قانونی ذمہ داری ہیں وہ ادا کریں گے، اور سیاسی جماعتیں جو ان کی آپس کے اندر رسا کشی ہوتی ہے، اب وہ جمہوری انداز کے اندر وہ چلتی رہے، جو الیکشن جیت جائے وہ حکومت بنائے، جو الیکشن ہار جائے اب وہ سکون کے ساتھ اپوزیشن کرے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں، ایک تو جس انداز کے اندر جو ہے وہ شہید خاقان عباسی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، چونکہ حکومت سے ایک بلنڈر ہوا ہے، اور یہ جو بلنڈر ہے اب ظاہر ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی تک مسنگ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی 12 لوگ جن کی شہادتیں باقاعدہ طور پر کنفرم کی ہیں تحریک انصاف نے، اس کا کوئی رد نہیں ہوا۔ اب یہ ساری جب چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ جو شکوک و شبہات ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ ڈی چوک احتجاج اداروں سے متعلق پراپیگنڈا کرنے پر 90 مقدمات بنائے گئے، ارکان پارلیمنٹ، صحافی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نامزد ہوئے ہیں، 620 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے، 470 ان میں سے بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اسلام آباد سے 36، لاہور گجرانوالہ 11، فیصل آباد 9، پشاور 6، ملتان 4،
مقدمات، یہ زید گشکوری کی خبر ہے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور بتایا کہ اس طرح یہ مقدمات جو ہے زیادہ تر جو بیرون ملک ہے وہ کھل کر بات کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر رہنا ہے تو وہ جو ہے وہ اشارتاً کنایتاً اپنا جو اظہار خیال ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے ڈی چوک احتجاج کے الزام میں تھانہ سیکٹریٹ مقدمہ میں گرفتار 2 خواتین اور تھانہ کوسار میں گرفتار 4 خواتین کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ خواتون کارکن آرزو مقدمہ سے ڈسچارج ہوئی ہیں۔ وکیل انصر کیانی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ تھانہ سیکٹریٹ میں گرفتار 17 کارکنان آج جوڈیشل بھی ہوئے ہیں، تو ان کی بھی لازمی بات ہے کہ ضمانتیں ہوں گی۔ لیکن جو ایک سب سے عام سٹیٹمنٹ دی ہے وہ شاید خاقان عباسی کی ہے۔ اب انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ حکومت کا فیلئر ہوتا ہے کہ جب آپ گولی چلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، ایک تو انہوں نے یہ آج ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ بھائی یہ بات تو کویسچن ہی نہیں ہے کہ گولی نہیں چلی، گولی چلی ہے، اور پھر وہ اس تعزیت کے اندر بھی گئے ہیں جو ستی جن کی وہ ڈیتھ ہوئی ہے بچے کی۔ اچھا، اب جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے کہا یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ حکومت کو بجائے اس کے کہ اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، سیاسی مخالفین کو کچلنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے میں اگرچہ اتفاق نہیں کرتا اس احتجاج سے، لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ کوئی وہ کسی عمارت پر حملہ نہیں کرنے جا رہے تھے، بلکہ وہ پرامن طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب وہاں پہنچ گئے تو جب وہ کوئی حملہ کسی جگہ نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ نے گولی کیوں چلائی؟ تو سوال انہوں نے بھی وہی کیا کہ گولی کیوں چلائی۔ تو یہ سوال اس وقت تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی کوئی حکومت کی طرف سے جسٹیفیکیشن ہو۔ جسٹیفیکیشن کی بجائے حال یہی سمجھا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ڈال کے گرفتاریاں، مقدمے، یہ ڈنڈا، یہ میرا خیال ہے یہ رویہ ترک کر دینا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، سیاسی، عدالتی اور فوجی قیادت ایک ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ شہباز کی 26 ماہ کی حکومت نے ایک تحفہ دیا، 26ویں ترمیم پر نظام کو ختم کر دے گی، یہ واپس ہوگی ایک دن۔ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، ہم سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ اچھا، ساتھ انہوں نے اور باتیں بھی کی ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں پرامن مظاہرین پر گولی کیوں چلائی، یہ سوال انہوں نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں پر گولیاں چلائی گئی جو آپ پر حملہ نہیں کر رہے تھے، بغیر اشتعال کے گولی چلے، یہ بہت بڑی حکومت کی ناکامی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گولیاں چلانے پر حکومت کی جانب سے عوام سے معافی مانگنی چاہیے اور تحقیقات کے لیے کمیشن بنانا چاہیے۔ تو عمران خان کا جو مطالبہ ہے یہ انہوں نے مانا ہے، اور ساتھ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ سسٹم اجازت دے تو میں عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی جو ہے وہ تھوڑا لچک کا مظاہرہ کریں۔ اب آپ کچھ ایسے سابق فوجی جرنیل ہیں جو عمران خان کے حامی تھے، تو ان کو شٹ اپ کال دی گئی، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ اب میڈیا کے اوپر نہیں آتے۔ لیکن اس وقت جو جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی ہیں، اب وہ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، وہ اداروں کو بھی سمجھا رہے ہیں، وہ تحریک انصاف والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، اور اس طرح کی محمد علی دورانی ہے، ان کا بھی بڑا پازیٹیو کردار ہے۔ لیکن نون لیگی اور پیپلز پارٹی والے تو اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو محمد علی جو دورانی ہے وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن سابق جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کوئی 15-18 نکات دیے ہیں کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کو عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو اس وقت ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات پہنچے ہوئے، اور ایک سمجھتا ہے کہ اگر اگلا فریق آ گیا تو میری خیر نہیں ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاص قسم کا ماحول ایک بنا ہوا ہے، اور پورا ملک کی انڈسٹری بند ہے، جو ہے وہ یہاں پہ کچھ ہو نہیں پا رہا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس کے اندر اعتماد سازی ہو، ماحول کو بہتر کیا جائے۔ تو ماحول بہتر کرنے کے لیے انہوں نے جو پوائنٹس دیے ہیں، پہلا انہوں نے کہا کہ ریلیز آل پولیٹیکل پریزنر، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہے چونکہ متنازع ہو گیا اور یہ جڑ بن گیا ہے اب سارے فساد کی، تو اناؤنس ڈیٹ آف نیو الیکشن انڈر اے نیو الیکشن کمیشن ایکسیپٹیبل ٹو آل، ایک نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل ہو جس پر فریقین کو اعتماد ہو۔ موجودہ جو ہے یہ چونکہ متنازع ہو چکا ہے اور اس نے الیکشن چوری یا ڈکیٹی کرنے میں معاونت کی ہے، تو ظاہر ہے یہ نیا الیکشن بھی کروائے گا تو یہ یہی تماشا کرے گا۔
یہ اس کو ہونا نہیں چاہیے. بین آل پروٹیسٹ، تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا پروٹیسٹ نہ کرے، فی الحال اس پر پابندی لگائی جائے. ریموو فائر وال فرام آل نیٹ ورکس، یہ جو آپ میڈیا پر قدغن لگا رہے ہیں فائر وال جو ہے یہ جو ہے اس کو بھی ختم کریں. یہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو وہ مشورہ دے رہے ہیں. فری مین میڈیا بٹ میک دیم ریسپانسبل ٹو فیس دا برڈن آف پروف وٹ ایور دے سے. میڈیا کو فری کریں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں کریں، تنقید کریں، لیکن اگر کوئی الزام لگاتے ہیں تو وہ اس کو ثابت بھی کرنے کے پابند ہو. بین آل سرویلنس آف انڈیویجولز فونز اینڈ کمپیوٹرز انلیس اپرووڈ بائی دا ہائی کورٹ. تو آپ نے کالیں ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ کالیں ریکارڈ کرنا یا اس طرح کا کام بغیر اپروول کے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل اس کھاتے کو بھی ختم کریں. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ریویو دا ECL اینڈ گیٹ اٹ اپرووڈ بائی اے ہائی کورٹ. یہ آپ کو علم ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سینڈ اے ہائی لیول ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی انٹرم فارن، یعنی انٹرم گورنمنٹ ہو، اور انٹرم گورنمنٹ کی موجودگی کے اندر ہائی لیول ڈیلیگیشن جانا چاہیے، فارن منسٹر کو جانا چاہیے کابل وغیرہ، ٹو سارٹ آؤٹ irritants and consider recognition of افغان گورنمنٹ. اور یہ معاملات دیکھ کے آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کریں اور افغانستان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا جائے. یہ جو موجودہ آپ کو علم ہے طالبان حکومت ہے، تاکہ جو تعلقات ہیں وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے بہتر ہوں، اور یہ نہیں دیکھنا کہ امریکہ کیا کہتا ہے، بلکہ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. امیڈیٹلی اب وہ آگے کہتے ہیں کہ چائنا، ترکی، سعودیہ، رشیا، ایران، UAE، قطر، USA، UK، انڈیا وغیرہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ پیس کلیئرلی مانیٹرنگ آن انٹرسٹ، ان کے ساتھ اپنے جو باہمی مفادات کے تعلقات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، اس معاملے کو دیکھا جائے، اور اکاموڈیٹنگ ادرز واٹ ایور فیزیبل، اور مزید جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ بھی دیکھے جائیں. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہائی لیول پولیٹیکو ملٹری کمیٹیز ہونی چاہیے ٹو ڈیل ود جو ہے یہ جیسے BLA ہے، TTP ہے، اس طرح کے جو ہے وہ ہائی لیول کی جو ہے وہ باقاعدہ اس میں سیاسی لوگ بھی ہوں، ملٹری پر مشتمل ایک کمیٹی ہو. دہشت گردوں کو کس طرح کچلنا ہے اس پر یکجا ہونا چاہیے، اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے. یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے اور اس طرف ہونا چاہیے. الیکشن وہ کہتے ہیں کہ فیزز کے اندر ہونے چاہیے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کیوں، تحصیل کونسل کیوں، اور پھر ان کو پاور دی جائیں، وہ ریونیو جنریٹ کریں، وہ شیئر کریں، اور پھر جو شیئر ہے اس کے مطابق گورنمنٹ کو ملے، وفاقی حکومت کو. تمام ڈیولپمنٹس اور انفراسٹرکچر، منرلز، ریسورسز، پرائمری ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، جسٹس، لا اینڈ آرڈر، لینڈ یوز، بلڈنگ کنٹرولز ایٹسٹرا اسکوائرلی اینڈ کلیئرلی انڈر دیئر جورسڈکشن، یہ لوکل گورنمنٹس کو دیں، اور وہ اپنے روڈز بنائیں، اپنا ٹیکس کلیکٹ کریں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف جانی چاہیے. اس کے اندر نو رول آف ملٹری ان پالیٹکس، یہ یقینی بنایا جائے کہ اور اناؤنس کیا جائے ظاہر ہے کہ فوج بھائی جو ہو گیا، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی، سیاستدانوں سے بھی ہوئی، اور یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اب فوج کا سیاست کے اندر مداخلت بیان کی حد تک نہیں، پریکٹیکلی فوج سیاست سے نکل جائے. اب یہ ایک سابق جرنیل، ایک قابل عمل جو لایا عمل دے رہا ہے، میرا خیال ہے اس پر اتفاق ہونا چاہیے اصولی طور پر، اور یہ سب کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، اور اس پر آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور یہ ملٹری لیڈرشپ کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے. نو رول آف ملٹری ان پالیٹکس، اکانومی اینڈ فارن پالیسی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف سیاست سے آؤٹ، بلکہ فارن پالیسی اور جو آپ کی معاشی معاملات ہیں اس سے فوج کا رول ختم ہونا چاہیے. ان کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ معیشت کدھر جا رہی ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، وہ گورنمنٹ فیصلہ کریں. فارن پالیسی وہ جیسی گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے وہ بنائے. ہاں، جب آپ کو ان پٹ کا کہا جائے فوجی لیڈرشپ کو تو پھر وہ اپنی ان پٹ دے. ریڈیوس پیز اینڈ پینشنز آف آل گریڈ 20 اینڈ ابو ایٹ لیسٹ 25%. تو 20 یعنی گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کی 20 جو ہے پرسنٹ، بلکہ 25% جو پینشنز وغیرہ مراعات ہیں وہ واپس لے جائیں. The ratio of minimum and maximum pay in all private and public sectors should not be more than 20 times. Control the profits of، آگے انہوں نے اسی طرح کے معاشی حوالے سے چیزیں دی ہوئی ہیں. Privatize of all loss making public enterprises to local investor.
अपने मकामी इन्वेस्टर को दें। जो कंपनियां गवर्नमेंट की खसारे में है, जैसे PIA है, स्टील मिल है, इमीडिएटली कैरी आउट पुलिस जुडिशियल एंड आर्म फोर्सेस रिफॉर्म्स। ये अदलिया के अंदर, फौज में, सिविल, हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हर जगह पर रिफॉर्म्स की जरूरत है, और हुकूमत वो रिफॉर्म्स जो है अब वो करे। ठीक है। आगे उन्होंने थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स इंस्टीट्यूट कैपिटल और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर करप्शन के लिए और बड़े क्राइम के लिए होनी चाहिए सजा। स्मगलिंग और इन चीजों के अंदर प्रोमोगेट मैंडेटरी इस्लामिक इंजंक्शन, इस्लाम का नफाज होना चाहिए बुनियादी चीजों के अंदर, यानी सूद का खात्मा करें, किसास जो है वो लागू करें, लेवी, ज़कात और उशर ये लागू करें, इंश्योर इनहेरिटेंस लॉज जो यहाँ पे विरासती कवानीन है उन पर अमल किया जाए। तो आगे वो कहते हैं कि मिनिस्ट्रीज कम कर दी जाए और जो मैक्सिमम जो सैलरीज हैं उनको भी देखा जाए, और ये मामलात करके फौज सियासत से आउट हो जाए, सियासतदान भी बंदे बने, और जो मामलात जिसकी हुकूमत आए, वोट अवाम दे वो वोट करे, और खारजा ताल्लुकात और दीगर मामलात को देख के दोस्त ममालक के साथ और बाकी मुखालिफ मामलात के साथ मुल्कों के साथ किस तरह चलना है, पाकिस्तान के मफाद के अंदर फैसले किए जाएं। तो ये मैं समझता हूँ जनरल रिटायर खालिद नईम लोधी साहब ने एक बड़ा काबिल अमल एक हल दिया है, और जिम्मेदारी इसके अंदर है कि जैसे ये एक टसल बनी हुई है इसको खत्म होना चाहिए। अवाम का बड़ा नुकसान हो रहा है, मुल्क का अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, मईशत तबाह है, सियासत तबाह है, कौम तकसीम है, दहशत गर्दी जो है उसके वाकयात बढ़ गए हैं। अब इन हालात के अंदर देखते हैं कि अरबाब इख्तियार इस हवाले से क्या सोचते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।